کرنے کے بعد وہ گھر میں بیٹھے نہیں، اپنے گھر کا، اپنے مکان کا، اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ کمرے میں نہیں رہے کہ چلو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھ لیا ہے، اب میں کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہمت تھی ابو بکر صدیق کی، یہ جرأت اور استقامت تھی۔ تبلیغ کے سلسلے کو شروع فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس سے دوستی تھی، جس پہ اثر تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعوت ایمان دی۔ آؤ چھوڑو، تم خود عقل سے غور کرو کہ ان مورتیوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر تم انہی کے آگے اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آؤ، جو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تمہیں بھی اسی خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں۔ لوگوں آؤ اور اس کفر و شرک کے معاشرے سے نکلو اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ کام بھی آسان نہیں تھا، یہ کام بھی بڑا مشکل تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب تبلیغ عشق مصطفیٰ سے خالی ہو جاتی ہے تو پھر تبلیغ کی آڑ میں دہشت گرد اور خود کچھ بمبار بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تبلیغ کے اندر عشق مصطفیٰ کا رنگ دکھائی دیتا ہے، اللہ اکبر، پھر پورا معاشرہ یا دہشت گرد موجود تھے، کس کے ساتھ غنڈہ ناصر موجود تھے، کس کے ساتھ ایسے لوگ تھے کہ صاحب یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو ذبح کر دو؟ نہیں، ان بزرگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ تھا تو ان کے ہاتھوں کے اندر قرآن تھا۔ وہ جہاں اور جس بستی اور جس علاقے میں گئے، کامیابی نے ان کے قدموں کو چوما ہے۔ تو تبلیغ کی کامیابی کے لیے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خوف و خطر کے لوگوں کو دعوت ایمان دینی شروع کی، اور واقعتاً جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے تو پھر تبلیغ کا بھی اپنا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس وقت بندہ پیارے مصطفیٰ کی نقل کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی اس بندے پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے حضرت زبیر بن عوام نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اسلام قبول کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان بن مغدعون نے اسلام قبول کیا، حضرت عبیدہ بن جرہ نے اسلام قبول کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسلام قبول کیا، حضرت ابو سلمہ بنت عبد الاسد نے اسلام قبول کیا، ارقم بن ابی ارقم نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر، اب ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اور ادھر ان کی دعوت پر عاشق رسول نہیں ہوگا کہ جس دور میں مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہو، اس دور کے اندر یہ غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال رہے ہو اور اس پر فخر کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ سب جب دامن رسول سے وابستہ ہونے لگ گئے تو اب یہی وہ اسلام کے ستون بن گئے کہ جن پر اسلام کی حسین عمارت کھڑی ہوتی ہے، یہی وہ ستون ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق ہے تو ادھر فاروق اعظم ہے، ادھر عثمان غنی ہے تو ادھر مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ بنیادیں ہیں، گویا کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی یہ بنیادیں ہیں
کہ جن پر اسلام کی حسین عمارت کھڑی ہو رہی ہے، اسلام کی حسین عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے اور لوگ دامن رسول سے وابستہ ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ سے کہا سب سے بڑے بہادر، سب سے بڑے شجیع اور سب سے بڑے عاشق رسول تھے۔ اے لوگوں، یہ بات یاد رکھنا، جس وقت بندہ دین کا کام کرتا ہے نا تو مصیبتیں اس کے راستوں میں آتی ہے، صعوبتیں اس کے راستوں میں آتی ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اس نے جانا ہوتا ہے اور ظلم و تشدد کے ایک سلسلے سے اس نے گزرنا ہوتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنا، پھر دین کا کام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں، لیکن عشق رسول کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جیل کی کال کوٹریاں، پولیس کا تشدد اور دشمنان دین کا تشدد، عشق مصطفیٰ ایک ایسا نشہ ہے کہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ کسی کو عورت کا نشہ چڑھ جائے، جوتے مار دو نشہ اتر جائے گا۔ کسی کو شراب کا نشہ چڑھ جائے، کھٹائی پلا دو نشہ اتر جائے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسی گولی نہیں بنی ہے جو دل میں موجود عشق مصطفیٰ کو نکال دے۔ اس کے لیے ہمت دکھانی پڑتی ہے، اس کے لیے جوش دکھانا پڑتا ہے، اس کے لیے غیرت دکھانی پڑتی ہے، اور یہ سارا کا سارا کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ جس وقت حضور لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر دھماکہ ہوا اور ہم نے ایک دن کے بعد ہی کال دی احتجاجی ریلی کی، تو لوگ آئے۔ تو میں نے دیکھا پیچھے سے لوگ چھٹتے چلے گئے اور پھر ایک محدود تعداد لوگوں کی رہ گئی کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ ہماری جان چلی جائے۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں، کیا ہم کسی پتھر سے پیدا ہوئے؟ کیا ہماری بہنیں نہیں؟ کیا ہمارے بھائی نہیں؟ کیا ہمارے بیوی بچے نہیں؟ کیا ہم کسی کی اولاد نہیں؟ تمہاری جانوں سے زیادہ تو ہماری جان قیمتی ہے۔ ایک عالم کئی سالوں کے بعد جا کر کے عالم بنتا ہے اور پھر کہیں جا کر کے اسے سالوں میں شہرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی نظروں سے دیکھیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ علماء کی جانیں ہم سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس وقت میدان میں موجود تھے۔ لوگوں غیرت دکھانی پڑتی ہے، جرت دکھانی پڑتی ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سید زادے ہیں، ہم غوث اعظم کی اولاد ہے، ہم امام حسن کی اولاد ہے، تو بتانا پڑتا ہے کہ میدان کربلا ختم نہیں ہوا، میدان کربلا آج بھی موجود ہے، اور حسن کی اولاد آج بھی موجود ہے، حسین کی اولاد آج بھی موجود ہے۔ لوگ موت سے ڈر کے بھاگیں گے، لیکن انشاءاللہ حسن اور حسین کی اولاد میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے۔ لوگ ڈر گئے تھے، لوگ سہم گئے تھے۔ اے لوگوں، یہی نازک وقت ہوتا ہے اسٹیپ اٹھانے کا، یہی وقت ہوتا ہے اپنی طاقت دکھانے کا، اپنی قوت دکھانے کا۔ اللہ اکبر۔ پھر جرت اور قوت دکھائی اور پھر فوجی ایکشن شروع ہوا اور پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ کیا موت آپ سمجھتے ہو کہ گھر میں نہیں آئے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ آفس میں بیٹھے ہو موت نہیں آئے گی؟ یہ جو لال شہباز قلندر کی خاطر احتجاجی ریلی میں نکلے، ان کو موت آئے گی؟ موت کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سعادت کی زندگی نصیب فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اے لوگوں، اس شہادت کی اللہ فرمائے کہ شہید جنت میں جانے کے بعد بھی آرزو کرے گا کہ مولا مجھے دنیا میں بھیجا جائے
اور پھر میں کافروں سے لڑوں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اسے یہ لذت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے گلے پہ تلوار چل رہی ہوتی ہے، سامنے پیارے مصطفیٰ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسلام کی ہر چیز میں لذت ہے، اس لذت کو پانے کی کوشش کرو، اور جس نے اپنی زندگی میں اس لذت کو نہیں پایا تو اس نے اپنی زندگی تو بس میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی گزار دی۔ نماز کی اپنی لذت ہے، قرآن کی تلاوت کی اپنی لذت ہے، روزے کی اپنی لذت ہے۔ آؤ دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں آؤ اور ان لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے کسی کام میں ایسی لذت آپ کو نہیں ملے گی کہ جو لذت آپ کو دین کے کام میں ملے گی۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی غریب کو ایک روٹی بھی کھلا دیں گے، آپ کو روحانی طور پر ایک لذت محسوس ہوگی، ایک سکون محسوس ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خوف کے دین کا کام کیا۔ ایک بہت بڑی خوبی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھتا ہوں، اور پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنی قوم کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو ویران نہیں رہنے دیا۔ گھر کے جتنے افراد تھے تقریباً سب کے گلوں کے اندر ابو بکر صدیق نے غلامی رسول کا پٹا ڈالا۔ جتنے بھی گھر کے افراد تھے سب کو رسول اللہ علیہ السلام کے دامن کرم سے آپ نے وابستہ کر دیا۔ آج ہم سارے کے سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بھی سوچنا ہے اور آپ کو بھی سوچنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کے اندر آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی آج عقیدہ ٹی وی سے سیکھ رہے ہیں، کیبل سے سیکھ رہے ہیں، فیس بک سے سیکھ رہے ہیں، یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گھر پر بھی نظر ڈالی؟ ہم تبلیغ کے لیے تو باہر گھوم رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے پیچھے مڑ کے اپنے گھر کی طرف بھی دیکھا کہ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ آج ہم سب کے سب محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں جب گرمی آئے گی تو لوڈ شیڈنگ جیسی ہوتی ہے، لوگ 8-8 گھنٹے اپنی دکانوں میں بغیر پنکھے کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ادھر بیوی بچے کہیں کہ اسپرٹ لگانا ہے، اچھے سے اچھا ہم اسپرٹ لگا دیتے ہیں، ڈی فریزر چاہیے ڈی فریزر لا کے دے دیتے ہیں، ایل سی ڈی چاہیے ہم ایل سی ڈی لا کر کے دے دیتے ہیں، ساری خواہشات ہم پوری کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے فجر کی نماز کے لیے بیوی کو اٹھایا؟ میرا سوال مجھ سے بھی ہے اور آپ سب سے بھی ہے۔ ہم 7 بجے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ 8 بجے اس کو اسکول پہنچنا ہے۔ کیا 6 بجے ہم نے فجر کے لیے اپنے بچوں کو اٹھایا؟ میرا سوال آپ سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے۔ کیوں ہمارے اندر یہ جرت نہیں ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آنکھ سے بچاؤ۔ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آنکھ سے بچانے کی کوشش کی؟ ہم نے قیمتی سے قیمتی موبائل لا کے گھر والوں کو دے دیے، کیبل لگا کر کے دے دیا، اس میں ہمارے بچے دیکھ کیا رہے ہیں، گھر والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ہم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا؟ ہم اپنے گھر کی تباہی کے خود ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کی تباہی کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اور اس کا جواب ہم سب کو قبروں میں دینا ہوگا، اس کا جواب ہم سب کو روز محشر دینا ہوگا۔ اے لوگوں، جہاں پر باہر تبلیغ کرتے ہو، باہر اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، وہاں اپنے بچوں کو بھی خدا کے لیے اچھی باتیں سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کے اسکولوں میں جا کر کے دیکھو کہ ان کو نصاب کیا پڑھایا جا رہا ہے، تمہاری بچیوں کو اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ تو سارا سوشل میڈیا پر موجود ہے نا، کہ کیا کیا چیزیں اسکولوں کے اندر پڑھائی جا رہی ہے۔ وہ مائیں کہ جن کے بارے میں قرآن، جن کے بارے میں ہم سنتے آئے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ان ماؤں کو آج کل کے بچوں کی ماں کو اسکول میں نچایا جا رہا ہے،
اس کا نام ہم نے انٹرٹینمنٹ رکھ دیا. صاحب یہ تو ایسے ہی تفریح کے لیے ہے. اسکولوں کے اندر تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ ہم سب کو سوچنا ہوگا. ہم بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا. اور ہماری تو بدقسمتی ہے لوگوں، کبھی تو دل چاہتا ہے سر اپنا دیوار پہ مارے. ہم نے 60 سال اور 70 سال میں ہم سنیوں نے اپنی قوم کو دیا کیا ہے؟ یہ سوال ہر وقت میں سوتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. کوئی اچھا اسکول ہم سنی اپنے بچوں کو دے سکے؟ جتنے بیٹھے ہو بتاؤ. کوئی اچھا کالج دے سکے؟ کوئی اچھی یونیورسٹی دے سکے؟ کوئی اچھا اسپتال دے سکے؟ ہاں، ہم نے ان 70 سالوں میں نفرتیں دی ہے، نفرتیں سکھائی ہے. یہ اس کا مرید ہے، اس کے پاس نہیں جانا. یہ اس کا مرید ہے، اس کے پاس نہیں جانا. یہ ایسا ہے، اس کے پاس نہیں جانا. ہم نے تو 70 سالوں کے اندر نفرتوں کے دروازے کھولے ہیں. ہم نے اپنی قوم کو دیا کیا ہے؟ یہ سوال علماء سے بھی ہوگا اور یہ سوال ہم سب سے ہوگا. جب قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہونے لگ جائے تو منبر و محراب کے وارثین تم پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو اور قوم کو صراط مستقیم پر لا کر کے کھڑے کر دو. یہ قوم دنیا کے دھکے کھا کر، یہ قوم مساجد کی طرف آتی ہے، لٹ پٹا کر کے یہ مساجد کی طرف آتی ہے. چلو یار امام سے تعلق قائم کر لیں، چلو پیر سے تعلق قائم کر لیں، چلو ان کے سائے میں رہیں گے تو زندگی اچھی گزر جائے گی. لیکن ادھر آتے ہیں تو امام اور مولوی ہی فراڈیا، ادھر آتے ہیں لٹ پٹ کے تو پیر ہی فراڈیا. اس کی نظر تمہاری جیبوں پر. اب ادھر سے اگر یہ بندہ مایوس ہو جائے گا تو تم نے اس کے تو آگے کی روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کر دیا نا. اس کے تو مستقبل کو تم نے ڈارک بنا دیا. اس کی ذمہ داری اے پیروں تمہارے سروں پر ہوگی. اس کی ذمہ داری علماء آپ کے سروں پر ہوگی. اس کی ذمہ داری میرے سر پر ہوگی. اس کی ذمہ داری منبر و محراب کے وارثین کے سر پہ ہوگی. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. اللہ پہ بھروسہ کر. اللہ تمہیں وہاں سے کھلائے گا جہاں سے پرندوں کو کھلاتا ہے. لوگوں کی جیبوں کی طرف نہیں دیکھو، لوگوں کے لباس کی طرف نہیں دیکھو، لوگوں کی قیمتی گاڑیوں اور گھروں کی طرف نہیں دیکھو. اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ ہے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ
غلامی رسول میں شامل فرما لے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی ابو بکر صدیق سے محبت، جھوم جائے گا عاشق۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ان کو گھر ہی میں رہنے دیتے، میں خود ان کے پاس چلے جاتا اور ان کو میں گھر پہنچ کے کلمہ پڑھا دیتا۔ ادھر ابو بکر صدیق کا جواب سنیں آپ۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ کی خدمت میں آ کر کے اسلام قبول کرے، یہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ اکبر، کمال ہے میرے آقا کا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ابو قحافہ اسلام قبول کرو۔ میرے آقا کا ہاتھ لگنا تھا، زبان بول اٹھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور۔ اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں۔ میرے اعلیٰ حضرت گویا فرماتے دل کو فکر ہے کہ حضور مردے کیسے زندہ کرتے تھے۔ میرے آقا آئیے دل پہ ٹھوکر لگائیے تاکہ دل زندہ ہو جائے۔ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور۔ اے میں فدا لگا کے اس ٹھوکر اسے بتا کے یوں ٹھوکر لگائیے تاکہ دل کو پتا چل جائے کہ آپ ایسے مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا ابو قحافہ اسلام قبول کرو۔ وہ بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے حضور کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو 98 برس عمر شریف عطا فرمائی، 98 برس۔ اللہ اکبر۔ روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب اسلام قبول کر لیا نا ابو قحافہ نے، حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مبارکباد پیش کی، ابو بکر تمہیں مبارک ہو کہ تمہارے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب ابو قحافہ کے بال سفید ہو چکے تھے، حضور کی محبت دیکھے آپ، فرمایا ابو بکر ان کے بالوں کو رنگو لیکن خبردار کالے نہ کرنا، کالا رنگ نہ لگانا، ان کے بالوں کو رنگو کالے کے علاوہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے اپنے شوہر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور ہی میں وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہیں 94 برس عمر شریف عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج گھر والوں پہ نظر ڈالتے ہیں، اور دیکھو اب یہ دور ہے نا، اس میں لوگ اسی کے پاس آتے ہیں کہ جو عالم دین لوگوں کو نئی باتیں سکھائے، ایسی چیز بتائے کہ جو پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو علماء کو محنت کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگی، کتابوں کا مطالعہ کر کے آنا ہوگا تاکہ عوام کو وہ اور حسین اسلام کی باتیں بتا سکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب یہ مورخین بھی اس میں شامل ہیں جو باتیں میں کر رہا ہوں، 4 شادیاں کی ابو بکر صدیق نے، جن سے 3 لڑکے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ پہلی شادی آپ نے کی قتیلہ سے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ان کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی بکر اور اسما بن ابی بکر کی والدہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دور جاہلیت ہی میں طلاق دی۔ یہ ایک دن مدینے کے اندر اپنی بیٹی اسما کے لیے پنیر اور گھی لے کر کے آئے۔
تو حضرت اسما کو جب پتا چلا کہ ان کی والدہ آئی ہے، اور بعض مورخین نے کہا کہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، بعض نے اختلاف میں نے آپ کو بتایا، تو حضرت اسما نے ہدیہ قبول نہیں کیا اور نہ گھر میں آنے دیا. آپ وہیں ٹھہری رہے، نہ آپ کا ہدیہ چاہیے نہ آپ میرے گھر میں آ سکتی ہیں، رسول اللہ کا گھر ہے یہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ حضور کریم علیہ السلام سے آپ پوچھے کہ میری والدہ آئی ہے، میں ان کو گھر میں آنے دوں، ان کا ہدیہ قبول کروں؟ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا، یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسما سے کہو اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، انہیں آنے دیں. اللہ اکبر، وہ گھر میں آ گئی. اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نازل فرما دی، قرآن کا نزول ہو گیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ترجمے آسانی کے ساتھ مرادی معنی بیان کرتا ہوں تاکہ سب کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. بڑی شاندار آیت ہے اور ترجمہ آپ دیکھیں آپ خود جھوم اٹھیں گے کہ کتنی شاندار آیت ہے. اللہ تمہیں ان کفار سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑے. انہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی نہیں کی، تم مسلمان ہو گئے، انہوں نے لڑائی نہیں کی. اللہ تمہیں ان کفار سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے معاملے میں نہ لڑے، اور نہ انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا. نکل جا، تم حضور کے غلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے، نکلو یہاں سے. نہیں نکالا، کچھ بھی نہیں کہا. تو اب ان کے ساتھ کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے احسان کرو، ان سے انصاف کا برتاؤ کرو. تو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. یعنی جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں. آپ دیکھیں یہ معاملہ پیش آیا اور قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت مقدسہ نازل ہو گئی. دوسری اہلیہ آپ کی ام رومان بنت عامر، یہ آپ کی دوسری اہلیہ ہیں. بنو کنانہ بن خزیمہ سے ان کا تعلق تھا. ان کے پہلے شوہر حارث تھے، مکے میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیوہ ہو گئیں تو آپ نے ان سے شادی کی. یہ اسلام کی شروع دور ہی میں حضور پر ایمان لے آئی، رسول اللہ علیہ السلام سے بیعت کی اور مدینے کی طرف ہجرت کی. ان سے ابو بکر صدیق کی 2 اولادیں پیدا ہوئیں. خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنم دیا، جنہوں نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو جنم دیا. یہ خوش نصیب خاتون ہیں. 6 ہجری میں مورخین کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر ان کی وفات ہوئی. تیسری خاتون اسما بنت امیس ہیں، ان کی کنیت ام عبداللہ ہے. یہ مسلمانوں کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی مشرف با اسلام ہو چکی تھی. رسول اللہ علیہ السلام سے انہوں نے بھی بیعت کی. یہ پہلی ہجرت کرنے والی خوش نصیب خواتین میں بھی شامل تھی. یعنی ایک ہجرت جو مکے سے مدینے کی طرف ہوئی، اس سے پہلے ایک ہجرت ہوئی تھی مکے سے حبشہ کی طرف، کہ جس میں حضرت عثمان شامل تھے، ان میں یہ بھی شامل تھی. انہوں نے اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی. پھر ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے 7 ہجری میں مدینہ طیبہ پہنچی. جنگ موتا 8 ہجری میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور یہ بیوہ ہو گئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کیا. ان کے بطن اقدس سے ابو بکر صدیق کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر حجت الوداع کے موقع پر احرام کی حالت میں ذوالحلیفہ میں پیدا ہوئے.
اس وقت احرام باندھنے جا رہے تھے اور یہ صاحبزادے پیدا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، ان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح کیا. اور ان کے بعد بھی، حضرت علی کے بعد بھی مورخین کہتے ہیں کہ یہ حیات رہیں. صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عباس، ام فضل زوجہ حضرت عباس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان سے حضور کی پیاری احادیث مقدسہ روایت فرمائی ہے. لوگوں، یہ بھی میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر بھی ہمارا ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایک بہت بڑا خلا ہے ہم سنیوں کا. ذرا اس کو یہیں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جس فیلڈ میں اب جب سے میرے کندھوں پر ذمہ داریاں آئیں والد محترم کے وصال کے بعد، اب میں جس فیلڈ میں جھانکتا ہوں، حالانکہ ہمارے بڑوں نے بہت کام کیا، علماء نے بہت کام کیا، لیکن اب جب جھانک کے دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہی نہیں. ہر جگہ پر ہم زیرو ہیں. میدان سیاست میں زیرو، طلبہ تنظیم کے معاملے میں زیرو، ویلفیئر کے معاملے کے اندر ہم چلو کچھ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو ہم زیرو، میڈیا کے حوالے سے ہم زیرو، اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہم زیرو، اور صحافیوں کو کچھ کہنا پڑتا ہے تو پھر لوگوں کی قبریں شائع ہوتی ہیں. مساجد کے معاملے میں آپ دیکھیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مدارس کے معاملے میں ہم دیکھیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. تو بڑے معاملات ہیں. بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہیں پر یہ بات ذہن میں آ گئی تو عرض کر دوں کہ آپ امریکہ کیوں جاتے ہیں، آپ باہر کیوں جاتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سوال آپ کا حق نہیں ہے، یہ سوال کرنا تو میری بیوی کا حق ہے کہ آپ جاتے کیوں ہیں، یا میرے سالے کا حق ہے. وہ کہے کہ آپ میری بہن کو چھوڑ کے باہر کیوں جاتے ہیں، یا تو میری بیوی مجھ سے پوچھے کہ آپ جاتے کہاں ہیں، کیوں جاتے ہیں. یہ سوال پوچھنے کا آپ کو حق نہیں ہے. لیکن آج میں تمہیں بتاؤں، یہ اعتراض میرے والد محترم پہ بھی ہوتا تھا نا. صاحب دیکھیں کہ وہ باہر چلے گئے. میں صرف ایک جگہ کی مثال دیتا، باقی کے لیے تو وقت درکار ہوگا. صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے کیلیفورنیا، LA، لاس اینجلس. آپ آ جائیے. لاس اینجلس کے اندر صرف ایک بندہ ہے جس کی تربیت میرے نانا اور میرے والد محترم نے کی تھی، اس گھرانے کی. تو تعلق ہمارا اور ان کا گھر جیسا ہے. صرف وہ بندہ ہے جو میرے والد محترم کو بلاتا وہاں پر اور محفلیں کرواتا ہے. طارق جمیل کے لوگ پیچھے لگے ہوئے، طاہر القادری کے لوگ پیچھے لگے ہوئے. کھل کے کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر کس کے باپ کا ہے. پیچھے لگے ہوئے. صاحب آپ صرف شاہ صاحب ہی کو بلائیں گے یا ہم کو بھی بلائیں گے؟ وہ کہتا نہیں، شاہ صاحب کو ہی بلائیں گے، کیونکہ اس کے تعلقات بہت ہیں نا. وہ جب محفل کرتا ہے تو 500 اور 1000 آدمی اس LA کے اندر جمع کر لینا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. وہ جمع کر کے دکھاتا ہے. شاہ صاحب، میرے والد محترم کا وصال ہو گیا، ان کے فون آنا شروع ہو گئے ان کے لوگوں کے. اب شاہ صاحب کا وصال ہو گیا، اب آپ کس کو بلائیں گے؟ اس نے کہا ان کے صاحبزادے کو بلائیں گے. اگر میرے والد محترم جانا چھوڑ دے یا ہم جانا چھوڑ دے، سنو ایک اور بات، اور تم سر پیٹو گے اپنا. لاس اینجلس کے اندر 103 مسجدیں ہیں، صرف 3 مسجدیں سنیوں کے پاس ہے. کتنی مسجدیں؟ صرف 3. اور یہ 3 مسجدوں کی حالت میں آپ کو بتاؤں. ایک مسجد ایسی ہے صرف جمعہ ہوتا ہے، ایک مسجد ایسی ہے جس میں کبھی نماز ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور ایک مسجد ایسی ہے کہ جو عربیوں کی ہے لیکن وہ ہے سنی، اس کی بھی داڑھی نہیں ہے، عربی ہے، مصری ہے، لیکن ہے سنی، اس کی بیوی بھی سنی، بچے بھی سنی، بس وہ مسجد چلا رہا ہے. یہ آپ کے پاس 3 مسجد ہیں LA کے اندر، اور مدرسہ تو سرے سے کوئی ہے ہی نہیں آپ کا. آپ مجھے بتاؤ، جب وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں سوچتے یار ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں.
وہاں تو اتنے مولوی موجود ہیں، یہاں تو کوئی ہے نہیں، یہاں پر کام کون کرے گا؟ تو یہ ایک سوال ہوتا تھا، اور اس کا جواب میرے والد بھی محترم بھی دیتے تھے، اور میں بھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں اس کا جواب عرض بھی کر دیا ہے۔ تو دین کا کام کرنا دنیا کے اندر بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اس ڈریس کے ساتھ وہاں کی لوکل فلائٹس کے اندر سفر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے وہاں کے ایئرپورٹس پر بھی نماز پڑھی ہے اکیلے، وہاں کی لوکل فلائٹس میں بھی سفر کیا ہے، لیکن کسی بھی انگریز نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ سب مجھ سے کہتے مولانا آپ کی داڑھی بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ الفاظ کہتے ہوٹنگ کوئی نہیں کرتا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اکبر۔ ایک جگہ پر جہاں کر کے ہماری بہت بڑی خامی ہے، وہ خامی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پر سنی بچے اور بچیوں کی شادیاں ہو سکے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ادھر سنی لڑکی ماں باپ کو چاہیے، نہیں مل رہی کیونکہ کانٹیکٹ نہیں ہے، ادھر سنی لڑکا چاہیے، کانٹیکٹ نہیں ہے، نہیں مل رہا۔ یہ ایک بڑا مشکل ہے، یہ بہت بڑا گیپ ہے سنیوں، اس گیپ کو کہیں آ کر کے ہم کو ختم کرنا ہوگا۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم ضرور ہم کو بنانا ہوگا کہ جہاں پہ جا کر کے یہ گیپ ختم ہو جائے۔ اور دوسری بڑی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سنیوں میں اگر کوئی ہماری بہن بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی دوبارہ؟ کون اس سے شادی کرے گا؟ کیا ہمارے پاس اس کا کوئی سسٹم ہے؟ ہمارے پاس کوئی نظام ہے؟ یا تو ہمارے عورتوں کی زبانیں ہمارے ہاتھوں سے بڑی بڑی ہیں، لمبی لمبی ہیں، وہ تو کرتی نہیں ہیں، کہتی ہیں پہلے کو تو ٹھکانے لگا دیا، اب ہمارے بیٹے کو بھی یہ ٹھکانے لگائے گی۔ اس کو اس طریقے سے ذلیل کیا جاتا ہے نا، اس معاشرے میں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پہ کام کرنا ہوگا، اور یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا، ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا ہوگا، تاکہ سنی سنی آپس میں ملے۔ کیا ضرورت ہے وہابڑن سے شادی کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ شادی کرو تو عاشقوں میں شادی کرو نا، عاشقوں کے ساتھ اٹھو، عاشقوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ اولاد بھی عاشق رسول پیدا ہو۔ کیا ضرورت ہے؟ تو میرا ذہن یہ ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کام کروں گا، اللہ نے مجھے عمر دی، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آپ نکاح دیکھیں، ابو بکر صدیق نے پہلی بھی بیوہ خاتون ام رومان، ان سے نکاح کیا، پھر ابو بکر صدیق نے اسماء بنت امیس سے نکاح کیا، اللہ اکبر، پھر ان کا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے نکاح کیا، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کے مورخین کہتے ہیں یہ رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سب سے زیادہ رشتہ داروں سے قریب تھی حضرت اسماء۔ جلدی آگے بڑھتے ہیں، چوتھی خاتون ہے حبیبہ بنت خارجہ، انصار کے خزیرہ، انصار کے خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اوالی مدینہ میں ابو بکر صدیق ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے بطن سے ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئی، جو ابو بکر صدیق کے وصال کے کچھ دنوں کے بعد اس دنیا میں جلوگر ہوئی۔ 3 بیٹے، 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں، وہ بھی سن لیجئے۔ پہلے صاحبزادے ہیں آپ کے عبد الرحمن بن ابی بکر، سب سے بڑے صاحبزادے، حدیبیہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے، اسلام پہ ڈٹ گئے۔ ایک دن کہنے لگے ابا جان آپ کو پتا ہے جنگ بدر میں آپ یا کسی جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا، بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ یہ ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسلام قبول کیا، حضرت عبد الرحمن نے اسلام قبول کر لیا، دامن رسول سے وابستہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ عظیم، ہماری جان سے زیادہ عظیم، اللہ اکبر۔ بہت بہادر تھے، مورخین کہتے ہیں جب مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا
اور جو لشکر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے گیا تھا ان میں ابو بکر صدیق کے یہ شہزادے شامل تھے۔ جیسے ہی یزید نے اقتدار سنبھالا، یہ کسی کام سے مکے کی طرف جا رہے تھے اور وہیں پر ان کا وصال ہو گیا اور وہیں پر ان کی قبر مبارکہ موجود ہے۔ دوسرے شہزادے عبداللہ بن ابی بکر ہیں۔ ہجرت کے موقع پر انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے، دن بھر کفار اور مشرکین کی قبریں جمع کرتے اور رات کے اندھیرے میں غار میں جا کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ساری باتیں بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ طائف کی جنگ میں مورخین کہتے ہیں آپ کو تیر لگ گیا جس کی وجہ سے زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ آخر کار اسی سبب سے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں 11 شوال 11 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تیسرے شہزادے محمد بن ابی بکر ہیں۔ یہ حضرت اسما بنت امیس سے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ نوجوانان قریش میں سے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں پرورش پائی اور ایک وقت آیا کہ یہ مصر کے گورنر بھی رہے اور وہیں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شہزادے کو قتل بھی کیا گیا۔ یہ مورخین نے یہ بات بیان فرمائی۔ 3 شہزادیاں آپ کی، سب سے بڑی شہزادی حضرت اسما بنت ابی بکر ہے۔ ذرا سن لیں آپ، یہ ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ لقب ذات النطاقین ان کو عطا فرمایا کیونکہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام اور اپنے والد محترم کے لیے کھانا تیار کیا، پھر اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو اپنی کمر بند کو پھاڑ کر توشہ باندھا، اس وجہ سے یہ لقب ان کو عطا ہوا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی شادی ہوئی۔ بحالت حمل مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد جب سارے صحابہ مدینے میں پہنچے نا، سب سے پہلا بچہ جو مدینے میں مسلمانوں کے یہاں، مہاجرین کے یہاں ہجرت کے بعد پیدا ہوئے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ان کے شہزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما کو 100 سال عمر عطا فرمائی۔ مورخین کہتے ہیں نہ عقل میں کوئی تغیر آیا، نہ 100 سال میں کوئی دانت گرا۔ اللہ حضور کی خدمت کی تھی نا، توشہ باندھا تھا کپڑے میں، اللہ نے انعام عطا فرمائے۔ 56 حدیثیں حضور کریم علیہ السلام سے انہوں نے روایت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور اکابر صحابہ کرام نے ان سے احادیث مقدسہ لی۔ بہت زیادہ سخی خاتون تھی۔ مکے میں 73 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آپ کی ایک اور شہزادی، دوسری شہزادی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کریم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ ساری خواتین میں سب سے بڑی عالمہ اور فاضلہ تھی۔ آپ کو ام عبداللہ کی کنیت عطا ہوئی کیونکہ آپ عبداللہ ابن زبیر سے بڑی محبت کرتی، وہ بھانجے تھے نا، بڑی محبت کرتی تو حضور نے ام عبداللہ کا خطاب عطا فرما دیا، کنیت ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ آپ کو کہا جانے لگا، بڑی محبت تھی۔ امام شعبی نے ایک بڑی زبردست بات لکھی، بڑی زبردست، مسجد گونجنی چاہیے سبحان اللہ سے۔ پہلے سنیں آپ، بڑی زبردست، ہم نے کبھی یہ سنا ہی نہیں اور کبھی کسی سے نہ سنا نہ کبھی پڑھا، یہ بات دوران مطالعہ سامنے آ گئی۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ مسروق رحمت اللہ علیہ ام المومنین حضرت عائشہ سے جب حدیث روایت کرتے تو فرماتے، دیکھیں نا، ہم جب حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ مسروق کیا کہتے جب حدیث بیان کرتے؟ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق، اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے، اللہ کے محبوب کی محبوبہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کی زبانیں ہیں، اہل محبت جانتے ہیں۔ 63 برس میں وصال ہوا۔ 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، عمر 63 سال تھی۔
اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تیسری صاحبزادی ام کلثوم بنت ابی بکر ہے۔ بس آخری بات، یہ حضرت حبیبہ کے بطن اقدس سے تھی۔ کمال دیکھو اب آپ، وفات کے وقت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا تمہارے 2 بھائی اور تمہاری بہنیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں ایک بہن کو تو جانتی ہوں، اسما، دوسری بہن کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا جو حبیبہ بنت خارجہ کے بطن میں ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ وہ لڑکی ہی ہوگی۔ ابو بکر صدیق نے کہا نا حبیبہ کے جو بطن اقدس میں ہے وہ تمہاری بہن ہے، یہ نہیں کہا ام المومنین نے۔ ماں کے پیٹ میں کیا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو غیب کی خبر کس نے دے دی؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی جانتے ہیں۔ بابا تمہاری الٹرا ساؤنڈ مشین بتا دے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور رسول کا دوست نہیں بتا سکے؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد ام کلثوم کی ولادت ہوئی، طلحہ بن عبید اللہ سے ان کی شادی ہوئی۔ جنگ جمل میں طلحہ بن عبید اللہ شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ام کلثوم کو اپنے ساتھ لے کر کے حج کروایا۔ یہ ہے پیارا گھرانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو لوگوں دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں ابو بکر صدیق کے نقوش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا سچا اور پکا اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔